اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، شکر پروردگار کہ ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. ایسے حالات میں بھی ماشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ روزہ قبول بھی ہو رہا ہے اور روزے کی جو شرائط ہیں اسے ہم پورا بھی کر رہے ہیں. روزے میں فضیلت ماہ رمضان، اعمال ماہ رمضان، خوف الہی، تقوی الہی، یاد ائمہ معصومین علیہ السلام. انسان مجبور ہے اور مختار بھی ہے. بھوکے رہنا، جبکہ سب کچھ اختیار میں ہوتے ہوئے بھی بھوک اور پیاس کی شدت کو اپنے محبوب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے برداشت کرنا، یہ کمال شرافت بھی ہے. اسی لیے انسان کو اشرف مخلوق قرار دیا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے، سب کچھ اختیار میں ہوتے ہوئے منہ تک پانی جاتے جاتے گلے سے نہیں اتارتے. اللہ راضی نہیں ہے. تو اس طریقے سے انسان متقی و پرہیزگار بن رہا ہے، اور متقی و پرہیزگار بننے کے لیے پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دستور بتائے، کچھ قانون بتائے کہ ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ماہ رمضان ہے. قرآن متقیوں کی ہدایت کے لیے آیا، محسنوں کی ہدایت کے لیے آیا، جن کے لیے واضح نشانیاں ان کی ہدایت کے لیے آیا. قرآن ایک حکیم کتاب ہے، لیکن اللہ نے ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل کر کے ماہ رمضان کو اور عالی بنا دیا، بہتر بنا دیا. بات چل رہی تھی اخلاقی تربیت، تقدیر سازی، تقدیر کو سجانا اور سنوارنا، ذہنی اور فکری عملی تربیت. ماہ رمضان میں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے سجا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں. بغیر اپنے لیڈر، اپنے قائد کے ناممکن ہے. معصومین علیہ السلام جنہیں اللہ نے تمام عیب اور خطاؤں سے پاک رکھا ہے، وہ ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے زندگی اس طرح گزار کے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں انسان اچھا بن سکتا ہے. تو پہلے دن کی دعاؤں سے آپ یاد کریے. 10 دن ہو چکے جو رحمت کے دن تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ہم اس میں کبھی خواب غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کر رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت مانگ رہے تھے، عقل و ہنر مانگ رہے تھے، ذکر الہی مانگ رہے تھے، ذکر الہی میں لذت مانگ رہے تھے، مرضی پروردگار مانگ رہے تھے، رحمت جامعہ، مرضات الہیہ، مرضات واسعہ، اور یتیم پروری، کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا.
استغفار کرنا، مناجات کرنا، یہ ساری چیزیں ہم خداوند عالم کی طرف سے خدا سے مانگ رہے تھے، اور ایک ایک قدم بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ جیسے جیسے دن گزر رہا ہے ویسے ویسے ہم تقوی الہی کی طرف گامزن ہو جائیں، تاکہ یہ روزہ ہمارے لیے متقی اور پرہیزگار بننے کا سبب بن جائے۔ اس طریقے سے ہم نے بہت سی باتیں آپ حضرات سے کی ہیں۔ آج 10ویں تاریخ میں ہم تمام منزلوں سے گزرتے ہوئے کریم پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ میرے پروردگار، توکل کی دعا کی جا رہی ہے، اس کے بغیر انسان کا کوئی عمل خیر انجام نہیں ہوتا، اچھا کوئی عمل بغیر توکل کے قبول نہیں ہوتا ہے۔ عمل خیر کے لیے خدا پر بھروسہ اور سب سے اہم بنیادی عنصر ہے، طریقہ ہے۔ جب بھی انسان اچھا کام کرنا چاہے تو خدا پر بھروسہ کرے، اچھا کام تو کر رہا ہے، خدا کے حوالے کر دیا، اور خدا پتہ نہیں اجر و ثواب دے یا نہ دے معاذ اللہ، تو اسے ہم بھروسہ رکھنا ہے، اور بھروسہ رکھنا ہے کہ یہ ساری نیکی اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ یقیناً یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ تو پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین علیک بِإِحْسَانِكَ یا غایت الثعلبین۔ ایک تو اللہم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے جو بات شروع ہوتی ہے، اللہ کے ذریعے شروع ہوتی ہے، وہ نامکمل نہیں ہوتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک تو توکل کی دعا کرتے ہیں، دوسرے فائزین کی، تیسرے مقربین کی، اور تیسرے احسان کی، اور 4-5 چیزیں ہیں جو آج کی دعا میں ہماری زندگی میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم خداوند عالم سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ خدایا آج کے دن مجھے ان لوگوں میں قرار دے دے، ان لوگوں میں شامل کر دے جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے کائنات میں ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، چاہے وہ جنگ میں ہو، حضر میں ہو، بستر پہ ہو، چاہے مال کو راہ خدا میں دینے کی منزل ہو، یا سارے عیش و آرام چھوڑ کر شب ابی طالب میں چلے جانا ہو، خدا کی ذات پہ کتنا بھروسہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا۔ اور مجھے اس دن میں، یعنی اس دن میں اپنی بارگاہ میں کامیاب ہونے والے قرار دے، مجھ کو اپنے مقرب بندوں میں قرار دے دے، اپنے حسن کرم سے ہے طلبگاروں کی مقصود ٹارگٹ۔ آج کی دعا میں ساری اگر چیزیں چھوڑ دی جائے تو 3 باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ 3 چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے ہم ایک سوال کرتے ہیں، میرے کریم پروردگار، میرے رحیم کریم پروردگار، تیری ذات سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ یعنی کوئی ہے ہستی جو خدا کی ذات پہ بھروسہ بھی کر رہی ہے، توکل بھی کر رہی ہے، ہمیں اس میں شامل ہونا ہے۔ نیا سرے سے نیا دین، نیا مذہب نہیں بنایا، ہمارے پاس سمپل موجود ہے، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، معصومین کی لائفیں موجود ہیں۔ اللہ کے حضور کامیاب بندوں میں شامل کریں جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتَ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، کاش ہم بھی ہوتے تو ان کے ساتھ فائز ہوتے، کامیاب ہیں۔ کچھ لوگ کامیاب ہیں میدان کربلا میں، اس کا ثبوت دیا، ہمیں اس میں شامل ہونا، یاد حسین، ذکر حسین، رائے حسین، یہ کر کے حسین کی نصرت کر کے حسین کے مقصد کو اپنی زندگی میں رکھ کے ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آج کے دن میں یہی دعا ہے، اللہ کے بے حد قریب بندوں میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ خدا کے مقرب بندے کون ہیں؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں قریب کون ہے؟ تو 3 دعا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے دعا جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین۔ توکل در اصل میں جو ہے مادہ وکالت سے ہے، انسان وکیل دیکھتا ہے،
وکالت اپنے لیے وکیل انتخاب کرنے کے لیے، اور وکالت کے معنی اپنے کام کو دوسرے کے حوالے کر دینا، یہ ہے توکل۔ ہمارا جو کام ہے اس کام کو ہم نے دوسرے کے حوالے کر دیا، اسے کہتے ہیں توکل۔ جیسے وکیل، ہمارا کیس لڑو، خدا پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام مادی، معنوی، روحانی کام کی تاثیر کو خدا کے حوالے کرتا ہے، اس میں اثر ڈالنا، ایکشن ڈالنا، یہ خدا کا کام ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سبب تو ہو سکتے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا وہ کرتا ہے۔ توکل ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے کام کا کاج چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ جائے اور کہے کہ خدا پر بھروسہ ہے، وہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے رزق کا مالک ہے۔ خدا پہ توکل کا صحیح معنی یہ ہے کہ میرے اور میرے خدا کے درمیان صحیح مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے دینی اور دنیاوی، فردی اور اجتماعی تمام ذمہ داریوں کو بحسن خوبی نبھانے کے لیے اللہ سے مدد کرے اور اعمال کے نتیجے میں خدا پر چھوڑ دے۔ خود محنت کرے، محنت کرنے کے بعد خداوند عالم کے نتیجے کے اوپر اسے چھوڑ دے۔ خود ذمہ دار نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہے اور ہم ہی اسے مکمل کریں گے، نہیں۔ تمہارا کام ہے کام کرنا، کام کو منزل تک پہنچانا، اس میں اثر ڈالنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ خداوند عالم کا کام ہے۔ خداوند عالم یقیناً ساری چیزیں بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ توکل کے بارے میں، توکل کے معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام کام کی تاثیر، اس کا اثر خدا کے حوالے کر دے اور صرف خدا ہی کو اپنے کام میں مؤثر جانے۔ یہ سارا کام صرف خدا کر سکتا، ہمارا کام ہے صرف کوشش کرنا، اس میں اثر ڈالنا، یہ خدا کا کام ہے۔ دوسری جگہ پہ روایت میں ہے کہ توکل کے معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا کو اپنے لیے یوں وکیل قرار دے کہ وہ تصرف بھی چاہے تو بندے کے کام میں انجام دے سکتا ہے، ہماری زندگی کو یوز کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، ساری چیزیں ہم نہیں۔ توکل ہے، تمہارے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس وقت میں بیمار کروں، اس وقت میں چھینک دلاؤں، اس وقت میں گرمی کروں۔ تم خدا کی ذات پہ بھروسہ کرو، بیج ڈال کے، کھیتی ڈال کے، گھاس اکھاڑ کر، پانی ڈال کر، اس کی نگرانی کر کے خدا کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اس میں کوپلے اللہ نکالے گا، اس کا اثر اللہ ڈالے گا۔ انسان با ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے تمام کام کو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور اس بات پر اعتقاد اور یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جو بھی کرے گا اس کے حق میں خیر ہی کرے گا، خدا کی طرف سے شر نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے کیا کر دیا، برباری کرا دیا اور اس کے بعد کھیتی برباد ہو گئی، یہ اللہ نے کیا کر دیا؟ ہمارا کام جہاں تک تھا اس کا ہے، برباد ہو گیا تو میری وجہ سے، اور اس میں اثر ڈالنا ہے تو یہ خداوند عالم یقیناً اس میں اثر ڈالے گا۔ اور اللہ بڑا کریم ہے، کبھی کسی کے ساتھ شر غلط نہیں کرتا۔ جس انسان کا عقیدہ ہوگا کہ وہ ہر مشکل منزل پہ صبر سے کام لے گا، غیر خدا سے کبھی شکوہ نہیں کرے گا، اور اسے اللہ کی مرضی جان کر اس پر تحمل اور بردباری اور برداشت کرے گا۔ آج دنیا میں خصوصاً آپ باہر ممالک میں چلے جائیں، یورپ ممالک میں، تو ڈپریشن کا مرض عام ہو چکا ہے، صرف اس لیے کہ وہ نعمت توکل سے محروم ہیں۔ آج اتنی تمام بیماریاں جو کرونا وائرس میں سب سے زیادہ انسان خدا کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرے، اس کا مطلب نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، جو بتایا جا رہا ہے وہ کرے، اس کا مطلب یہ ہم کر رہے ہیں تو بچ جائیں گے، یہ سے نہیں ہے، خدا کے اوپر ہے۔
ہاتھ دھلو، اپنے آپ کو بچاؤ، دوسرے کے درمیان میں جو ہے وہ گیپ رکھو، ماسک لگاؤ، یہ کاڑھا پیو، یہ گرمی پیو، یہ نمک پانی پیو، یہ غرارے کرو، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ دعا پڑھو، یہ اعمال کرو، یہ نمازیں پڑھو، سب بچنے کے لیے، پھر بھی اس عمل کو خدا کے حوالے، اس کی ذات پہ توکل کرنا۔ ہو سکتا ہے کتنے لوگوں نے یہ کیا ہو اور بیمار ہو گیا، ہو سکتا ہے کتنے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہو اور وہ بچے ہوں۔ خدا کی ذات پہ انسان توکل کرے، بھروسہ کرے۔ یہ ڈپریشن جو انسان کی زندگی میں آتا ہے، یہ توکل جیسی نعمت سے محروم ہے، ان کی زندگی میں خدا کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ سب چیز چاہتے ہیں کہ سب کچھ میرے قبضے میں کر لوں، میری بات کیوں نہیں سنی گئی، میں یہ چاہتی تھی یا چاہتا تھا تو یہ ہوا کیوں نہیں، میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہوگا، ان کو ہوا ہے یہ تو ہمیں بھی ہو جائے گا۔ خدا کی ذات پہ بھروسہ نہ ہونا یہ ڈپریشن کی علامت ہے، اور تعداد و شمار میں پتہ چلتا ہے کہ متدین افراد میں بھی یہ مرض بہت کم ہوتا ہے، جو دیندار ہوتے ہیں ان میں یہ مرض بہت کم ہوتا ہے ڈپریشن کا، اس لیے کہ وہ نعمت توکل سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ افسردگی اور ڈپریشن کا نتیجہ خودکشی ہوتی ہے، آخر میں انسان اپنی جان دے دیتا ہے ڈپریشن کرنے والا۔ لہذا متدین افراد کو خودکشی کرتے ہوئے بہت کم دیکھا گیا، اور ان کے لیے حرام بھی۔ اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، خالق کے پاس ہے جس نے پیدا کیا۔ اس بات سے ہم غافل نہ ہوں کہ توکل اس وقت صحیح معنی میں مفہوم رکھتا ہے جب ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں اور صحیح صالح عمل انجام دیں، اس وقت ہمارا خدا پر توکل کرنا درست ہوگا، نہ کہ عمل کو غلط انجام دے اور خدا پہ توکل کر دے۔ عمل کو صحیح انجام دینا، ڈیسیژن صحیح لینا ہے، فیصلہ صحیح لینا ہے، پھر خدا کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنا۔ جناب ابو ذر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے، ابو ذر کہاں سے آ رہے؟ بکریاں چرا آ رہا تھا۔ بکریاں کہاں ہیں؟ کہا خدا کے بھروسے چھوڑ کے آیا۔ کہا بھیڑیا بھی خدا کے بھروسے پہ جا رہا ہے کہ ہم جائیں گے ہمارا پیٹ بھرے گا۔ پہلے اسے باندھو، حفاظت کرو، پھر خدا کی ذات پہ، گھر میں تالا لگاؤ، لاک کرو، سارے حفاظت میں، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جو اپنے اونٹ کو نہیں باندھتا تھا، مجھے اپنے پروردگار پہ پورا بھروسہ ہے، وہ جو بھی کرے گا میرے حق میں خیر کرے گا، اچھا کرے گا، بہتر کرے گا۔ رسول خدا نے اس سے طلب کیا اور فرمایا پہلے اپنے اونٹ کو صحیح طریقے سے رسی سے باندھ تو دو، پھر خدا کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ توکل کے معنی اور مفہوم، ایک روایت میں آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سوال کیا اللہ پہ توکل کے کیا معنی ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسے کے کیا معنی ہیں؟ تو جبریل نے آواز دیا کہ العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع الاستعمال الياس من الخلق فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يرجو لم يخف سوى الله ولم يطمع من أحد سوى الله فهذا هو التوکل۔ شاید میں کوئی بات نہ بیان کرتا، یہی کافی ہے، اس بات کا علم اور یقین رکھنا کہ کوئی بھی مخلوق اسے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی اس کی چیز اسے عطا کر سکتا ہے نہ ملنے سے کوئی روک سکتا ہے۔ بندہ مخلوق سے مایوس ہو جائے، پر جس انسان اس منزل پر پہنچ جائے بندوں سے مایوس ہو کے اس سے امید لگانے لگے، یہ خدا بند عالم سے جب امید لگائے گا اور نہ ڈرے گا خدا کے علاوہ کسی اور سے اور اسی سے آرزو رکھے گا، یہی توکل ہے۔ دو لفظوں میں بیان کیا، ورنہ ایک مجلس ہے، پورا ایک عشرہ ہے اس ضمن میں اگر بیان کیا جائے۔ بندہ توکل خدا کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، غیر خدا سے امید وابستہ رکھنا، اللہ سے امید۔
ہر چیز کی امید خدا سے وابستہ ہو، یہ ہے توکل۔ دراصل توکل فٹ کہاں ہوتا ہے؟ پہلی چیز ہے قسمت، یعنی اللہ نے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ شب قدر آنے والی، قسمت بنانے والی پہلی چیز ہے توکل۔ فٹ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ نے جو کچھ بھی اس کی قسمت میں رکھا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جو قسمت میں نہیں ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وَإِنَّا مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ الْمَعْلُومِ، اور کوئی شخص کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانہ نہ ہو، ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہم نے نازل فرمایا، کوانٹٹی میں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع دے دیتا ہے یا تنگ کر دیتا ہے، رزق کم بھی کرتا ہے اور وسیع بھی کرتا ہے، یہ اللہ کے اختیار ہے۔ ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز جس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے اسے اللہ ضرور عطا کرے گا، اور قسمت تقدیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مقدر کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، قسمت کسی اور کے حوالے نہیں کیا اللہ نے، اپنے حوالے۔ دوسری چیز ہے نصرت اور مدد کے اوپر یہ توکل فٹ ہوتی ہے، پہلی قسمت کے اوپر، دوسری نصرت اور مدد۔ نصرت میں توکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان راہ خدا میں گامزن ہے، خدا کی راہ میں چل رہا ہے، خدا کی راہ میں جی رہا ہے، تو پھر اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور وہ اس کی مدد ضرور کرے گا، جیسے کہ خداوند عالم نے خود فرمایا۔ خدا جب مدد کرتا ہے کس وجہ سے؟ تم خدا کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو، اس کی راہ پہ چل پڑو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب ارادہ کر لیا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو، وہ بھروسہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں یہ اعلان فرما دیا کہ یقیناً خدا کی ذات پہ بھروسہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اور خود تیسری جگہ جو توکل فٹ ہوتا ہے وہ حاجت، پہلی قسمت، دوسری نصرت اور تیسری حاجت۔ اس سے آسان طریقہ میرے پاس درس کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ بات پہنچے۔ حاجت، ضرورت کے موقع پر صرف خدا پر توکل اور بھروسہ کرے۔ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اس کی ذات خلیل ہے۔ خلیل حق جناب ابراہیم کا واقعہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ نہ نمرود سے ڈرے نہ دشمن سے خوفزدہ ہوئے، نہ نمرود کی آگ سے ڈرے نہ دشمن سے ڈرے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا، ذمہ داری پوری اپنی کر دی، ہدایت کر دی، اللہ کے حکم کو ہم نے فالو کیا ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو قسمت میں ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اور اللہ کی مدد پر بھی بھروسہ کیا، اس لیے کہ جبریل کی مدد کو بھی اما الیک فلا کہہ کر رد کر دیا۔ جناب ابراہیم نے کہا ہاں مدد درکار ہے لیکن تم سے نہیں۔ جناب ابراہیم نے توکل کی اس منزل پہ پہنچ کر ہی لباس خلت کو زیب دین کیا، اللہ نے خلیل بنا دیا۔ یہ توکل کی بنیاد پہ جناب ابراہیم کو اللہ نے دوست بنایا۔ اسی وجہ انسان کی زندگی میں اللہ کی ذات پہ توکل کا اثر، خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہر دوا کا ریئیکشن اور ایکشن جانتے ہیں، خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا اثر کیا ہے، ایکشن کیا ہے؟
انسان اللہ پر بھروسہ اور توکل سے یاس اور ناامید اور افسردگی، ڈپریشن جیسی روحانی یا نفسیاتی مرض میں محفوظ رہتا ہے۔ جب انسان خدا کی ذات پہ توکل کرتا ہے تو ڈپریشن، نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا، نفسانی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ہر مشکل موقع پر اسے اطمینان اور سکون رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے تمام کام کے نتیجے کو اب خدا کے حوالے کر دیا۔ اب وہ جو بھی کرے گا بھلائی ہوگا۔ ایسا انسان حالت زمانہ سے کبھی ٹوٹتا نہیں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، من اراد ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو بھی طاقتور ترین انسان بننا چاہتا ہے اسے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ طاقتور انسان بننا چاہتا تو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من توکل علی اللہ لا یغلب، جو خدا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہوتا، اسے کوئی ستانے والا نہیں ہوتا، وہ کبھی ہارے گا نہیں، ہر میدان میں فتح یاب ہوگا، کامیاب ہوگا، کامران ہوگا۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عاتا ثلاثة لم يحرم ثلاثة من عاتا الدعاء وعاتا الحجابہ، من عاتا الشکر عاتا الزیادہ ومن عاتا التوکل عاتا الکفایہ۔ جسے تین چیز مل جائے تو تین چیزوں سے وہ محروم نہیں ہوتا۔ تین چیز آئیں گے تو تین چیز ساتھ میں آئے گی۔ جسے دعا کی توفیق مل جائے اسے اجابت بھی دی جاتی ہے، قبولیت کی۔ جسے شکر کی توفیق مل جائے اسے نعمت میں فراوانی اور نعمت میں اضافے کی دولت دی جاتی ہے، اور جسے توکل اور خدا کی ذات پہ بھروسہ کی توفیق دے دی جائے اسے کفاف اور قناعت میں عطا کرتا ہے۔ اللہ کافی ہو جاتا ہے، قناعت دار بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اتلوت الکتاب اللہ عز وجل من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، پھر فرمایا وقال لئن شکرتم لازیدنکم، پھر فرمایا ادعونی استجب لکم۔ تین فقروں کو قرآن مجید سے امام نے ثابت کیا ہے۔ کیا قرآن مجید میں تم نے نہیں پڑھا ہے کہ جو خدا کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہے؟ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، جو اللہ کو بلاتے ہیں دعا کے ذریعے اللہ اسے جواب دیتا ہے۔ ایک زاہد ہے، عبادت گزار ہے، اچھا نیکوکار ہے، لیکن اس کی ذات میں توکل ہے، خدا کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ تو اس کا واقعہ ہے، کسی زمانے میں حاتم اثم نامی ایک زاہد اور عابد شخص تھا جو مالی اعتبار سے بہت غریب تھا، ان کے پاس مال نہیں تھا، مگر کثیر العیال تھا، اس کے اولادیں زیادہ تھیں، بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا تھا۔ ایک رات اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا گفتگو میں کر رہا تھا، بات حج اور زیارت تک آ پہنچی۔ حج بیت اللہ، اللہ اکبر، دل مرجھا جاتا ہے، ایسے بیماریاں ایسے حالات میں دیکھے تو حج کی یاد آ جائے تو عجیب طریقے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حج بیت اللہ کا ذکر چھڑنا تھا تو اس کے دل میں خانہ کعبہ کی زیارت کی تمنا دوڑی۔ کس کے دل میں نہیں ہوگی؟ آج بھی الحمدللہ کعبہ کھلا ہے اور نمازیں شروع ہیں تو ہر انسان یہ تڑپ رہا ہے کہ کب جائیں اللہ کے گھر، اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں کے گھر، کس طریقے سے ہماری آزادی کو لے ہم جائیں۔ زیارت کی تمنا اس کی کروٹ بدلنے لگی۔ پھر کیا تھا، فوراً گھر گیا اور اپنے تمام بال بچوں کو جمع کیا اور پھر کہا میں حج پر جانا چاہتا ہوں اور میں وہاں جا کر تم سب کے لیے دعا کروں گا۔ بیوی بچوں نے کہا ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر سفر حج پر روانہ ہو جائیں۔ حج تو مالدار کے اوپر واجب ہے، جو مستطیع ہیں، صحت مند ہیں، حالات زمانہ ان کے ساتھ ہو، ان کے اوپر واجب ہے، ہم تو فقیر ہیں۔ یہ سن کر اس مرد زاہد نے آس ٹوٹ گئی، اس کی آس ٹوٹ گئی، مگر اس کی ننھی منی سب سے چھوٹی بچی تھی
جو بہت سمجھدار اور میٹھی زبان کی مالک تھی، اس نے سب کی بات کاٹتے ہوئے کہا بابا کو حج پر جانے سے نہ روکو، جانے دو، رزق کا ذمہ دار خدا ہے۔ اللہ کس کے ذریعے سے اللہ اپنی بات پہنچا دے نہیں معلوم، کل تک وہ بابا کے وسیلے سے ہم تک رزق پہنچاتا تھا، بابا حج پر چلے جائیں گے تو کسی اور ذریعے سے وہ ہمیں رزق دے گا۔ اس بچی کی حکمت آمیز گفتگو سن کر سب راضی ہو گئے۔ غرض کے مرد زاہد حاتم عصم ایک قافلے کے ساتھ حج پہ نکل پڑے، کیوں اس کے پاس نہ سواری تھی، نہ پونجی تھی، نہ خرچہ تھا، نہ پیسہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ قافلے میں وہ سب سے زیادہ فقیر تھا، مگر عشق الہی میں سب سے زیادہ امیر تھا۔ ہر مشکل کو شادان اور فرحان اور خوش اور مسرت کے ساتھ گلے لگا لیتا ہے۔ سفر طے کرتا رہا، ادھر اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی۔ لوگ اس کے گھر والوں کی مدد کرنے کے بجائے یہ کہہ کر تانا دے رہے ہیں کیا ضرورت تھی ان حالات میں سفر پہ جانا، اکثر گاؤں کھیڑے میں یہی سیج ہے، ارے بیمار تھے تو کیوں جانا تھا، ایسے حالات تھے کیوں جانا چاہتے، اب تمہاری اس لیے جانا چاہیے تھا کہ اب تمہاری ذمہ داری کہ تم کیسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، نبھاتے ہو، تمہارے جو فرائض ہو، تمہارے حقوق ہیں وہ کیسے تم نبھاتے ہو۔ گھر والوں کی کوئی پرواہ کیے بغیر اس طرح حد پہ جانا کیا صحیح ہے؟ طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں، جتنے منہ تھے اتنی باتیں ہونے۔ بہرحال گھر والے بھی اس چیمے گوئیاں سے عاجز ہو گئے، گھر چھوڑ کر بچی کو قصوروار ٹھہرانے لگے، اور بچی رات کے وقت مصلی پر بیٹھ کر بارگاہ رب العزت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی ہے، اے مالک تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ فرمایا میرے گھر والے تیری نعمتوں کے عادی ہو چکے ہیں، مل رہا ہے اس لیے وہ زحمت نہیں برداشت کر سکتے ہیں، اکثر گھر میں آ رہا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہری ہری سوچتی ہے، ایک لمحے تھوڑا سا امتحان ہو جائے، مشکلات آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، وہ کھانے پینے کے عادی ہو چکے ہیں، زحمت اور تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے، تو اپنی نعمتیں ان سے محروم نہ فرما۔ میرے بابا کی بھی خیر و بارگاہ ہدیت میں گڑ گڑا کر دعا کی۔ صبح ہوئی، کیا دیکھا، کسی نے نوک کیا، دق الباب کیا، دریافت کیا، پوچھا بادشاہ وقت شکار کرتے ہوئے اپنے وزیروں کے ساتھ آ پہنچا ہے، ان سب پر پیاس بہت ہے، پانی کی تلاش میں ہے، یہاں آئے ہیں۔ گھر والوں نے سوچا عجیب بات ہے، کل ہم کھانے کے محتاج تھے، آج بادشاہ وقت ہمارے گھر پانی کے لیے محتاج بن کر آیا۔ گھر والوں نے ان سب کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ بادشاہ شیراب ہو کر پوچھنے لگا یہ کس کا گھر ہے؟ ایک وزیر نے کہا ایک عابد اور زاہد کا گھر ہے، وہ سفر حج کے لیے نکلا ہے۔ مگر اس کے گھر والے بہت مجبور ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا یہ بات ہماری مروت کے خلاف ہے کہ وہ ہماری حاجت کو پوری کرے اور پانی پلائے، ہماری زندگی بچائے، اور میں اس کی حاجت مندی کا ذکر سن کر کچھ کیے بغیر چلا جاؤں؟ پھر اس نے اپنی کمر سے قیمتی زرین اور کمر بند کو کھولا اور تمام وزیروں سے کہا اگر تمہیں مجھ سے تھوڑا بھی محبت ہے تو تم بھی ایسا کرو، اور سب نے اپنے کمر بند کو کھولا، جیب کو، پاکٹ کو کھولا، سب ایک جگہ یکجا کیا، گھر والوں کو سپرد کیا۔ انہوں نے لینے سے انکار کیا۔ بادشاہ نے کہا اس وقت ہمارے پاس یہی ہے، مگر ہاں میں ایک وزیر کو بھیجوں گا جو ان تمام کمر بندوں کی قیمت لگا کر اس کے برابر تمہیں پیسہ دے کر واپس لے جائے گا۔ پھر ویسے ہی ہوا، ایک وزیر نے آ کر تمام بیلٹ کو جو کمر میں باندھتے ہیں اس کی قیمت چکائی اور اس کے بڑی رقم دے کے چلا گیا۔ گھر کے سب لوگ خوش ہو گئے، مگر وہ بچی سجدے میں سر رکھ کر شکر پروردگار بجا رہی ہے، روتی رہی، کہہ رہی تھی اے میرے معبود تو توکل کرنے والوں کو کس قدر دوست رکھتا ہے، خدا پہ ذات پہ بھروسہ کرنے والے کو کتنا جو ہے وہ صحیح ثابت کرتا ہے۔ ادھر حاتم پریشان تھا، مگر اچانک اس کے قافلے کا امیر حجاج میر کارواں بیمار پڑ گیا اور اپنے تمام ساتھیوں سے کہنے لگا کیا ہمارا قافلہ بھی کوئی عابد زاہد ہے جس کی دعا سے میں شفا یاب ہو جاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا نام لیا جس کا نام حاتم ہے۔
امیر نے طلب کیا اور اس نے امیر کے حق میں دعا کیا، کچھ ہی دیر میں وہ شفا یاب ہو گیا۔ خوش ہو کر حاتم کو جو ہے وہ گھوڑا دیا، سواری دیا اور کچھ سامان اور متا دیا۔ وہ عابد زاہد اللہ کا شکر کرتا، مگر گھر والوں کے حاجت کو یاد کر کے فکر مند تھا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں دیکھتا ہے کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، ایک غیب کی آواز آئی، صدا گونجی، اے حاتم گھر والوں کی فکر نہ کرو، ہم نے ان کا بھی بہتر سے بہتر انتظام کر دیا۔ جو بھی اپنے کام کو وکالت کے طور پہ ہمارے ذمے کرتا ہے، توکل کرتا ہے، ہم اس کی ذمہ داری پورا کرتے ہیں۔ حاتم خواب سے بیدار ہوا، ہونے کے بعد حمد و پروردگار شکر الہی بجا لایا۔ جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر گھر لوٹا تو سب سے پہلے اپنی چھوٹی بچی کو گلے لگایا۔ ان کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنا کتنا ہے۔ خدا اس کی کفالت کرتا ہے۔ خدائے برتر کی بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق توکل دے دے، ہمارے کام کی اصلاح فرما۔ اللہ بڑی بات ہے۔ توکل ایک اہم موضوع ہے جس پر ہم خداوند عالم کی ذات پہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ دیکھیے کہ اللہ نے کس وقت چھوڑا؟ جب جناب یوسف قید خانے میں تھے اور ایک قیدی کو جب آزادی ملی تو جناب یوسف نے کیا کہا تھا کہ میرا بھی تذکرہ بادشاہ سے کہنا کہ یوسف بے قصور ہے۔ شیطان نے اس قیدی سے یہ بات بھلا دی، صرف اتنی بات یاد رکھی کہ خالق کی طرف توجہ نہ کی، مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے۔ 7 برس مبتلا قید رہے جناب یوسف۔ جبریل نازل ہوئے اور کہا اے یوسف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں حسن و جمال خوبصورتی کس نے دی؟ کہا اللہ نے۔ خالق کے عالم میں، اخلاق کے عالم میں سب سے زیادہ محبوب کس نے بنایا؟ کہا خدا نے۔ باپ سے سب سے زیادہ قریب محبت انسیت کس نے پیدا کی؟ کہا اللہ نے۔ دعائے نجات تعلیم کس نے کی؟ کہا رب العالمین نے۔ کس نے قافلے کو جو ہے کنویں کے پاس بھیجا تمہیں بچانے، اذیت سے بچانے کے لیے؟ کہا اللہ نے۔ ڈوبنے سے کس نے بچایا؟ کہا پروردگار نے۔ کہا کنویں سے کس نے نکلوایا؟ کہا اللہ نے۔ کہا کس نے گہوارے میں بچے کو تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی؟ کہا اللہ نے۔ کہا خالق کائنات نے کہا ہے کہ کسی نے تمہاری عصمت کی شہادت دلوائی؟ کہا اللہ نے۔ علم تعبیر خواب کی دولت تمہیں کس نے دی؟ کہا اللہ نے۔ کہا تم اس نے اس وقت بھی فراموش نہیں کیا تو اب کیسے تمہیں بھلا دے گا؟ جو تم نے ایسے خدائے برتر ناتواں کو چھوڑ کر مخلوق سے تم نے توسل کیا اور اس پر بھروسہ کیا۔ اے یوسف اس کے بدلے میں اب 7 سال قید میں اور رہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہماری بہت سی مصیبتیں، تکلیفیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم خداوند عالم کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے اور یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا ایک اہم ترین موضوع ہے اور پھر کبھی انشاءاللہ اس پر گزارشات جاری و ساری رہیں گے۔ دوسرا جملہ اس دعا میں وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، اے میرے کریم پروردگار۔ عربی میں فوز کامرانی اور کامیابی کو کہتے ہیں۔ اگر انسان اپنے مقصد اور مقصود کا مطلوب تک پہنچنا چاہے تو اس کی کامیابی ہے، مگر مذکورہ دعا فائزین لدیک ہے، یعنی اللہ کے نزدیک کون کامیاب ہے، اس کے پاس کامیابی اور کامرانی کا معیار کیا ہے۔ بظاہر ہم مادی چیزوں کے حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، مگر حقیقی کامیابی اخروی سعادت، آخرت میں کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ فوز اپنے مشتق کے ساتھ بہت سی جگہوں پہ آیا ہے۔ سعادت اور کامیابی قرآن کریم کی روشنی میں ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ لوگ کامیاب ہیں، اور کامیابی کی منزلیں ہر انسان کی زندگی میں اس طرح استوار ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے
تو پہلی چیز ہے ایمان اور عمل صالح، کامیابی کی زندگی۔ قرآن مجید کی نگاہ میں صاحبان ایمان اور عمل صالح بجا لانے کامیابی اور کامرانی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک فوز الکبیر۔ نیک عمل، اچھے کام کرو، یہ جنت کی نہروں میں ہے، کامیابی ہے، معبود کی خوشنودی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اقدس میں وہ کامیاب وہ ہے جو اللہ سے راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو۔ رضایت کا حصول حاصل کرنا ایمان اور عمل صالح کے بغیر ناممکن ہے۔ رضی اللہ عنہم رضوا عنہ ذلک فوز العظیم۔ خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ راہ حق میں جہاد کرنا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے مال، اپنے متاع، اپنے جان، اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہداء کربلا اس صفت سے سب سے زیادہ واضح مصداق ہیں، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی، جان اور مال سے جہاد بھی کیا، مگر اسلام ناب میں جہاد اور شہادت کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ شہید محراب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے مسجد کوفہ میں سر پہ ضربت کھا کے کہا فزت برب الکعبہ۔ اگر راہ خدا میں جہاد کامیابی ہے تو جناب خدیجہ کی زندگی دیکھ لیجیے۔ اتنی دولت، اتنا خزانہ، اتنا مال ہونے کے باوجود بھی آپ شیب ابی طالب میں فاقے سے زندگی گزار رہے ہیں، پتے کھا رہی ہیں، سب کچھ راہ پروردگار میں لٹا دیا۔ آج اس طرح کامیابی کے رسول یاد کر رہے ہیں، امام حسن مصطفیٰ بار بار یاد کر رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں یاد کر رہے ہیں، جناب زینب یاد کر رہے ہیں، خود امام حسین عاشور کے دن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کر رہے ہیں، مدینے میں آ کے جناب زینب نے جناب خدیجہ کا قصیدہ پڑھا۔ یہ کامیابی کی علامت ہے، جنہوں نے مال کے ذریعے راہ پروردگار میں جہاد کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل وہ دعا ہے جو بغیر عمل صالح کے ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں 26 جگہوں پہ فائزین کا لفظ استعمال ہے۔ اعظم درجات عند اللہ اولئک هم الفائزون یا لیتنی کنت معکم ففوز فوزا عظیما۔ سورہ نساء من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون۔ اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، فائز ہیں۔ فائز کون ہے؟ زبان پیغمبر سے سنیے، آپ کہتے ہیں کہ علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب۔ اللہ کی ذات پہ توکل کتنے لوگ ہیں؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والا، گناہ کبیرہ سے بچنے والا، ہر قسم کی برائی سے پرہیز کرنے والا، غصے کے وقت درگزر معاف کر دینے والا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، آپس میں باہم مشورہ کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، دوسروں کی زیادتی کو جو ہے اس سے بدلہ نیکی دینے والا، اور دوسرے کی خطاؤں کو درگزر کرنے والا۔ یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ پہلے انسان خدا کی ذات پہ توکل کرے، متوکل بنے گا، پھر فائزین بنے گا، پھر مقربین بنے گا۔ یہی فلسفہ اور یہی بات تمام ہے۔ پہلے خدا کی ذات پہ بھروسہ کر لو، بھروسہ اتنا ہو کہ کامیابی کی منزل پہ ہو جائے، اور جب کامیاب ہو جاؤ گے تو خدا کے مقرب ترین بندے ہو جاؤ گے، اور جب خدا کے مقرب ترین بندے ہو جاؤ گے تو شیطان نے خود کہا کہ تیرے مقرب بندے کو میں بہکا نہیں سکتا۔ شیطان کے شر سے خود بخود محفوظ ہے، لیکن شرط ہے توکل، شرط ہے کامیابی۔ پہلے توکل، پھر فائزین، پھر مقربین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بالاموال انفسهم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ بے شک جو اللہ پر ایمان لائے اور ہجرت کی راہ خدا میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، ان کا اللہ کے نزدیک بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی آیات موجود ہیں جس میں کامیابی اور سعادت کا ذکر قرآن مجید میں ہے موجود، معصومین علیہ السلام کی زبانوں میں موجود ہے۔ کامیابی اور سعادت مند افراد کے صفات کا ذکر ہے۔ اگر کامیابی اور سعادت کا مفہوم کے اعتبار سے
دو الگ لفظیں ہیں مگر خارج میں دونوں کے مصداق ایک ہے، کامیاب بھی وہی ہے، سعادت مند بھی وہی ہے۔ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں السعید من اخلص استطاع، سعادت مند وہ ہے جس کی اطاعت خدا کے لیے خالص ہو۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں جالس العلماء تسعد، علماء کے ہم نشینی، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرو، یہ سعادت کی نصیب ہوتی ہے۔ اب یہاں اس بات ضرورت ہے کہ یہاں علماء سے مراد با عمل مخلص علماء کے ساتھ اٹھو بیٹھو تو کامیاب اور سعادت مند ہو جاؤ گے۔ تیسرا جملہ وجعلنی من المقربین، یہ بہت بڑا جملہ ہے لیکن دو لفظوں میں بات سمیٹ کر دوں۔ قرب نزدیکی کو کہتے ہیں، سجدے کے ذریعے، نماز شب کے ذریعے، اچھائیوں کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، حکم الہی کی اطاعت کے ذریعے انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس دعا میں خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ التجا کیا گیا، فریاد کی گئی، خدایا تو مجھے اپنے نزدیک ترین بندوں میں قرار دے۔ کچھ بندے ہیں تیرے نزدیک جن کے لیے خود کہتا ہے اللہ کمان یا 2 کمان سے کم کا فاصلہ تھا، اتنا ادنو منی، میرا قریبا اور قریبا اور قریبا۔ یہاں قرب سے مراد قرب مکانی، قرب زمانی نہیں ہے، زمانے سے قریب، مکان سے، کیونکہ ذات خدا سبحانہ زمانی اور مکانی کے قیود سے مبرہ ہے، لہذا قرب سے مراد قرب معنوی، خدا سے قریب ہو جائے۔ جس طرح ہم نماز میں نیت کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، عمل کی ابتدا زبان پہ جاری ہوتا ہے، نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کیونکہ نیت قصد و ارادے کو کہتے ہیں، اور اس قصد ارادے کے ساتھ عمل کی تکمیل تک ہمراہ ہونا ضروری ہے۔ تو صرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے انجام دی جا رہا ہے عمل، تو وہ منزل کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی عمل عبادت صرف خدا کے لیے ہو، جب بندہ ایسے عمل انجام دیتا ہے تو وہ اس عمل کے ذریعے خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ واجبات کی انجام دہی اور محرمات سے پرہیز خدا سے قریب کا ذریعہ ہے۔ قربت الہی کا دراصل رضا الہی کا حصول ہے، اتنا خدا سے قریب ہو جائے کہ خدا راضی ہو جائے۔ جیسا کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں فلاں ان سے بہت زیادہ قریب ہے، بڑا لگاؤ ان کا، کہیں بھی ہو کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں وہ شخص ہے جو زیادہ راضی و خوش ہے، در حقیقت نزدیکی اور قربت اور رضایت اور خوشنودی کے سبب حاصل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے اس وقت تک راضی اور خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے احکام کو بجا لاتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ دوسری تاریخ کے مناسبت سے اس فقرے میں اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، خدایا میں تیرے ذکر کے ذریعے تیری بارگاہ سے قریب ہو رہا ہوں۔ کبھی خدا کا ذکر بندے کو قریب کرتا ہے۔ اللہم انی اتقرب الیک بحبک، کبھی خداوند عالم کے قرب، اس کی محبت ہمیں قریب کر دیتی، محبت کے ذریعے ہم قریب ہوتے ہیں۔ اس طرح دعا اور مناجات میں، احادیث اور زیارت ناموں میں بہت سے فقرات ملیں گے۔ تقرب الہی کے لیے اہل بیت سے محبت ضروری ہے۔ اگر اللہ سے ہم قرب چاہتے ہیں، زیارت عاشورہ میں یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و فاطمہ و الی الحسن و مولاتی، حسین تمہارے ذریعے سے ہم خدا سے قریب، رسول اور علی اور فاطمہ زہرا اور حسن مجتبیٰ سے قریب ہوتے ہیں، تمہاری محبت کے نتیجے۔ خدا کی قربت کا ایک بہترین وسیلہ یاد حسین، ذکر حسین، مصائب حسین ہے۔ یہ کسی طریقے سے تراویح سے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ تراویح ایک ذلت ہے، ایک نجس انسان، ایک غلط انسان کا شیوا ہے جس نے خود بھی نہیں پڑھا زمانے رسول میں، جسے بدعت کہا گیا، اور مجلس الہی نظام ہے، قدسیہ عمل ہے، حدیث قدسی ہے زیارت عاشورہ، یاد حسین، ذکر حسین، یہ خدا کا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔
محبت اہل بیت کے بغیر اللہ سے تقرب کا کوئی مفہوم نہیں، اس لیے نماز عید کے قنوت میں پڑھتے ہیں اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت محمد و آل محمد و اخرجنی من کل سوء اخرجت محمد و آل محمد، مجھے داخل کر دے اس نیکی میں جس میں محمد و آل محمد کو داخل کیا ہے، ان تمام برائیوں سے نکال دے جن برائیوں سے محمد و آل محمد کو نکالا ہے۔ محبت کے صدقے میں ہمیں اپنے پروردگار سے تقرب اختیار کر دے تو خداوند عالم کی ذات پہ توکل، پھر اس کے بعد فائزین، اور پھر اس کے بعد تقرب، خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے اور اللہ کی ذات پہ تقرب حاصل کرنا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت آج آپ منا رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بے پناہ چاہتے تھے اور بار بار یاد کرتے تھے۔ خود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو خدا نے سلام کہا ہے۔ جناب خدیجہ کی شہادت کو عام الحزن قرار دیا ہے۔ بار بار جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو حضور یاد کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے خدیجہ ہم پر ایمان لائی، خدیجہ ہماری تصدیق کرنے والی، خدیجہ اس نے ہمیں صاحب اولاد بنایا۔ روتے تھے، گریا کرتے تھے، آخری وقت جناب سیدہ کا ہاتھ پکڑا اور آواز دیا کہ تمہارے لیے علی عظیم ہے، علی تمہارا سپورٹ ہے، فاطمہ تمہاری ماں خدیجہ سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس وقت وصیتیں کی، یاد کیا، گریا کیا۔ ام المومنین کی شہادت ہے، مومنوں کی ماں کی شہادت۔ مومنوں غم مناؤ، کس عالم میں رسول نے گریا کیا، سیدہ نے گریا کیا۔ امام زمان کو پرسہ دیتے ہیں، رسول خدا کو پرسہ دیتے ہیں۔ شہادت کے موقع پر شب کی مجلس میں ہو چکی ہے، شب شہادت جناب خدیجہ یوٹیوب پہ بھی آ چکی ہے، اور گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ اول وقت نماز کے سبق آموز داستان بھی موجود ہے 3 ویڈیو پر، آپ اسے ضرور دیکھیں پلیز۔ میں پلیز کہہ رہا ہوں اس لیے کہ واٹس ایپ پہ ساری ویڈیو شیئر نہیں ہو پاتی، اتنی بڑی بڑی ہے۔ آپ اسے سبسکرائب کریے، دیکھیے، نہ دیکھیے کم از کم دوسروں تک بات پہنچے تو صحیح۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ کم از کم 2-4 آدمی کو اسے سبسکرائب کرائیے یوٹیوب کو، اور اس پر خود کتنی بھی سن سکتے ہیں، ابھی نہیں سن سکتے رمضان کے بعد سنیے۔ یہ وہ دستور ہے جو پوری لائف کے لیے کام آئے۔ ہم سب کو دین کی رغبت کی توفیق عطا فرما، اطاعت خدا کی دولت عنایت فرما، تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، خدا کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنے کی دولت عطا فرما، اور اس کے بعد فائزین میں شمار فرما، کامیاب بندوں میں ہمارا شمار ہو سکے، اور ہر طریقے کی کامیابی ہماری نجات کا وسیلہ بن سکے۔ امام آئمہ معصومین سے تقرب کی دولت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرت، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔